راضی یا ناراضی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ آج ہوگا۔ حکومت کے جالوں کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی، پیپلز پارٹی عملی اقدامات کے منتظر۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ آج ہوگا۔ گزشتہ روز 4 گھنٹے طویل بیٹھک کے گلے شکوے، متوالوں کی جالوں کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی، پیپلز پارٹی رہنما عملی اقدامات کے منتظر۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب، عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ سرمایہ کاری کے منصوبوں سے متعلق امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ چین اور خلیجی ممالک کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے منصوبوں پر بھی غور ہوگا۔ اور ٹی20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کے دلچسپ مقابلے جاری، ویسٹ انڈیز نے امریکہ کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 129 رنز کا ہدف ویسٹ انڈیز نے 1 وکٹ کے نقصان پر 11ویں اوور میں حاصل کیا۔ معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ آج ہوگا۔ گزشتہ روز 4 گھنٹے طویل بیٹھک میں گلے شکوے، متوالوں کی جالوں کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی، پیپلز پارٹی رہنما عملی اقدامات کے منتظر۔ Mr. Liu's presence in Pakistan demonstrates the consensus of our two countries' leadership to maintain high-level exchanges and deepen strategic mutual trust. I am confident that his visit will further strengthen the enduring bonds of fraternity, trust and cooperation between our two great nations. سی پیک پر تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر، پاک چین مشاورتی اجلاس میں تمام پارٹیز کے رہنماؤں کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ سی پیک دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا نیا ویژن ہے۔ چینی وزیر کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے اداروں اور سیاسی جماعتوں کو مل کر چلنا ہے۔ ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، سرمایہ کاری کے لیے سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا۔ My visit today is to follow through on the important consensus between the leaders of our two countries and move forward the bilateral relations together with the government, political parties and other sectors of Pakistan. چین نے اپنی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو ایک خاص مقام دیا ہے۔ چین پاکستان کی اقتصادی ترقی کی حمایت جاری رکھے گا۔ چینی وزیر لیو جنچاؤ کی وفد کے ہمراہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، بولے چین سی پیک کے اپ گریڈ ویژن کے لیے مشترکہ طور پر کام کرے گا۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر سے چینی وزیر لیو جنچاؤ کی ملاقات میں علاقائی امن و استحکام سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں چین پاکستان اقتصادی راہداری پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی نیت صاف، پیپلز پارٹی کو وعدے پورے ہونے کی امید۔ بلاول بھٹو کا لیاری میں بے نظیر بھٹو کی سالگرہ تقریب سے خطاب، چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ مناسب ہوتا حکومت تمام اتحادیوں سے بات کر کے بجٹ تیار کرتی۔ اسلام آباد میں سیاستدان ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، انا کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جمہوری قوتوں کو جمہوری قوتوں سے بات کرنی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم، حکمراں اتحاد کی مشکل میں اضافہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اون چودھری، حمزہ شہباز اور علیم خان کے حلقوں کے فارم 45 مانگ لیے۔ الیکشن ٹریبیونل نے اوریجنل فارم 45، 46، 47 اور بیان حلفی بھی طلب کر لیے۔ چاروں رہنماؤں کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ آئین سے ہٹنا مسائل کا سبب، الیکٹیبلز جمع نہیں کر رہے۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پروگرام نیوز ٹوڈے ود تنزیلہ مظہر میں بات چیت، بولے الیکشن چوری ہوا، شہباز شریف کے پاس اصلاحات کا موقع تھا لیکن کچھ نہیں کیا۔ اعتراف کرنا ہوگا، ملک نہیں چل رہا، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ بلوچستان میں 930 ارب روپے کا بجٹ پیش، غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں 564 ارب روپے مختص۔ پی ایس ڈی پی کا حجم 321 ارب روپے، امن و امان کے لیے 93 ارب 12 کروڑ، صحت کے لیے 97 ارب 12 کروڑ، تعلیم کے لیے 126 ارب 26 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔
صوبائی وزیر خزانہ کہتے ہیں کوئٹہ کے 3 بڑے سرکاری ہسپتالوں کو نیم خود مختار بنایا جا رہا ہے۔ پانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کے مختلف شہروں میں ریلیاں، احتجاجی ریلیاں نکالنے پر تحریک انصاف کے ایم این اے سمیت درجنوں کارکنوں کے خلاف مقدمات کا اندراج۔ جنگ میں پی ٹی آئی رہنما ایم این اے شیخ وقاص اکرم اور متعدد کارکنوں کا پرچہ کٹ گیا۔ چنیوٹ، رنالہ خورد، بہاولپور سمیت کئی شہروں میں مقدمات۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا۔ شام کو شمال مشرقی بلوچستان، جنوبی خیبر پختونخوا، وسطی جنوبی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی سندھ میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ گزشتہ روز کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن، گلشن معمار میں بارش، ملیر، بفر زون، پاور ہاؤس، خدا کی بستی میں بھی بادلوں نے رنگ جما دیا۔ بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی تربت میں پڑی جہاں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ غزہ بحران پر بائیڈن انتظامیہ کا ایک اور عہدیدار مستعفی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اسرائیل فلسطین امور کے ماہر اینڈریو ملر نے استعفیٰ دے دیا۔ اینڈریو ملر بائیڈن انتظامیہ کی غزہ جنگ پالیسی کے ناقد رہے ہیں۔ اینڈریو ملر سے پہلے بائیڈن انتظامیہ کے 8 دیگر اہلکار بھی غزہ جنگ پر احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت مسلسل جاری۔ المواسی کیمپ پر صہیونی فوج کی گولہ باری، خیمہ بستی میں آگ لگ گئی۔ 25 افراد شہید، 50 سے زائد زخمی۔ الشاطی، البریج اور رفح میں بھی حملے کیے گئے۔ 24 گھنٹوں میں 45 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ رفح میں صہیونی فوج کے حملوں میں تیزی، مزاحمت کاروں سے شدید جھڑپیں، حماس کی جوابی کارروائی سے صہیونی فوج کی بختربند گاڑی بھی تباہ۔ 2 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت اور 3 کو زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ کا اسرائیل کو حزب اللہ کے ساتھ محاذرائی نہ کرنے کا مشورہ۔ اینٹونی بلنکن کے اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور وزیر اسٹریٹجک افیئرز سے ملاقات۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسرائیل کو سفارتی محاذ پر بھی مسلسل ناکامی کا سامنا۔ آرمینیا کی وزارت خارجہ کا فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ اسرائیل کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مخالفت۔ ضلع کرکلا کے صدا میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی آئی ای ڈی سے ٹکرا گئی۔ دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے 5 سیکیورٹی اہلکار شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء میں حوالدار عقیل احمد، لانس نائک محمد تاقیر، سپاہی انوش شامل۔ سپاہی ہارون ولیم، سپاہی محمد اعظم خان نے جام شہادت نوش کیا۔ کراچی کے سعود آباد اور قصبہ کالونی پراچہ قبرستان کے قریب 2 مبینہ پولیس مقابلے، 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ لاہور کے دروغہ والا مومنہ پورہ قبرستان سے نومولود کی میت غائب۔ والد کا کہنا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد فاتح خوانی کے لیے آیا تھا، قبر کھلی ہوئی ملی، کفن کے کچھ حصے مل گئے۔ میت برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کے دلچسپ مقابلے جاری۔ امریکہ کا ویسٹ انڈیز کو فتح کے لیے 129 رنز کا ہدف۔ ویسٹ انڈیز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری۔ اس سے پہلے کینگروز نے ڈک پتلوس میٹر کے تحت بنگال ٹائگرز کو 28 رنز سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں ساؤتھ افریقہ نے انگلینڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 7 رنز سے شکست دے دی۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا مجوزہ شیڈول منظور کر لیا۔ پی سی بی آئندہ ہفتے شیڈول دیگر بورڈ سے بھی شیئر کرے گا۔ پی سی بی کو بھارت کے پاکستان آنے کی قوی امید۔ اور معروف قوال امجد صابری کو آج دنیا فانی سے بچھڑے 8 برس بیت گئے، لیکن ان کی دل لبھانے اور شہر طاری کرنے والی آواز آج بھی مداح نہیں بھولے۔ امجد صابری نے نہ صرف پاکستان میں قوالیوں کو جلا بخشی بلکہ دنیا بھر میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔